ساری کو دیکھ لے، اس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا، اس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا ہے۔ آقا کے صحابہ کی یہ شان ہے کہ وہ نبی کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گر جائے گوارا نہیں کرتے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آیا، کربلا کو ذہن میں رکھ کے پھر جملے کو سنیں۔ صاحبان ایمان اور نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ گوارا نہیں کرتے نبی کے جسم کا ایک قطرہ خون کا بھی زمین پہ گر جائے، ایک قطرہ خون کا بھی زمین پہ گر جائے۔ بلکہ اٹھائیں آپ سیرت کی کتابیں، احادیث کی کتابیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر جب حضور پہلا مدینہ سے تشریف لائے، 1400-1500 صحابہ اور عمرہ کے لیے آئے اور وہاں پہ پڑاؤ کیا، تو سرداران مکہ نے مخبری کے لیے بھیجا حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کو۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، مخبر بن کے آئے۔ انہوں نے بھیجا کہ دیکھ کے آؤ کہ محمد کے ساتھ لشکر کتنا ہے، تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، اتنا لشکر ہم تیار کر سکیں۔ وہ جب آئے، ایک درختوں کا جھنڈ تھا، اس میں چھپ گئے۔ این جس وقت وہ پہنچے اس وقت حضور وضو فرما رہے تھے، آقا وضو فرما رہے تھے اور 1400-1500 صحابہ با ادب کھڑے تھے۔ حضور کے گرد دائرہ بنا کے 1400-1500 صحابہ با ادب کھڑے تھے، آقا وضو فرما رہے تھے۔ اب اس نے عجیب منظر دیکھا کہ حضور کے گرد جب حضور ہاتھ دھوتے ہیں، آقا کلی فرماتے ہیں، آقا چہرہ دھوتے ہیں، آقا پاؤں مبارک دھوتے ہیں، عجیب سا منظر ہے کہ قربان جائیں آقا کے جسد اطہر سے پانی مس ہوتا ہے، صحابہ لپکتے ہیں، صحابہ لپکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ پانی لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں اور اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ اٹھائیں بخاری، اٹھائیں مسلم، اٹھائیں ابی داؤد، اٹھائیں ترمذی، احادیث کی جمیع کتابوں میں یہ حدیث موجود ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کتنا پانی ہوگا، اور بھئی اس وقت تو پانی کی ویسے قلت ہوتی تھی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار۔ حضور نے فرمایا اگر تم نہر پہ بیٹھ کے بھی وضو کر رہے ہو تو پانی میں اسراف نہ کرو۔ نہر پہ بیٹھ کے، میں اس حدیث پہ بڑا غور کرتا رہا، ہم عموماً یہ سوچتے ہیں کہ نہر پہ بیٹھے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، پانی وہندا تا نہر جی پہ، اس میں کیا ہے؟ تو میں سوچتا رہا کہ حضور نے یہ فرمایا، اور آسٹریلیا میں اب پانی کی قلت ہوئی پچھلے سال آسٹریلیا کے اندر، تو وہاں چونکہ ریگستانی علاقہ ہے، جیسے یہ ہمارا تھل ہے، آسٹریلیا میں زیادہ تر ریگستانی علاقہ ہے، انہوں نے اپنے منرل واٹر کی جو بوتلز تھی اس کے اوپر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لکھا۔ وہ انگریز ملک ہے، انہیں حضور کی اس حدیث کو لکھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار، اگرچہ نہر پہ بھی بیٹھے ہو، بہتی ہوئی ندی کے اوپر بھی بیٹھے ہو، پھر بھی پانی کا استعمال صحیح طریقے سے کرو، کو پانی کو ضائع نہ کرو۔ انہوں نے کہا اس سے خوبصورت سمجھانے والا اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جو مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ نے جس طرح سمجھایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سمجھایا، اس سے بہترین طریقہ اور سمجھانے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ میں غور کرتا رہا کہ نہر پہ بیٹھ کے بندہ، ندی پہ بیٹھ کے، نالے پہ بیٹھ کے، چشمے کے اوپر کھڑا ہے اور کر رہا ہے وضو، پانی وافر آ رہا ہے، پھر بھی پانی کے اندر اسراف کیوں نہیں کرنا؟ در حقیقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت اور ہمارے مزاج میں اللہ کی نعمتوں کی قدر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر بہتات بھی ہے پھر بھی اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کی نعمت کا کفران نہیں کرنا، پھر بھی اللہ کی نعمت کا شکران کرنا ہے، اللہ کی نعمت کی قدر کرنی ہے، اللہ کی نعمت کا استعمال پھر بھی قدردانی سے کرنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرما رہے تو پانی تو حضور ویسے ہی تھوڑا استعمال کرتے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں
اب 1400-1500 صحابہ، ان کو کیسے پانی مل سکتا تھا؟ تو اس نے عروہ بن مسعود ثقفی نے عجیب منظر دیکھا کہ جس صحابی کو پانی مل جاتا تو وہ تو اپنے آپ کو